آج کل لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. دیکھو امام بخاری تو حدیث کے اتنے بڑے عالم، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ امام بخاری کا مقام امام ابو حنیفہ سے بہت کم ہے، وہ تو بہت بات کے ہیں. امام ابو حنیفہ تو انہوں نے تو صحابہ کی زیارت کی ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، بہت چھوٹے تھے عمر میں. امام محمد کے شاگرد تھے امام شافعی. امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل. امام احمد بن حنبل کے بعد امام بخاری ہے. تو کتنی پشتوں کا فرق ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے براہ راست علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا ہے. تابعین اور صحابہ کو اپنے سامنے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ تابعین، وہ صحابہ جو ابھی نبی کے دور کے بالکل قریب قریب ہیں، ان میں بہت سو کو حدثنا فلان قال حدثنا فلان کی ضرورت نہیں تھی. مشاہدے کا علم تھا، مشاہدے کا. تو ہر چیز کو اس کا مقام دینا چاہیے جو اس کا ہے. امام بخاری کا مقام حدیث میں بہت زیادہ ہے. قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں امام ابو حنیفہ کا مقام زیادہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا، حجاز اتنی مرتبہ گیا، مصر اتنی مرتبہ گیا، فلاں جگہ اتنی مرتبہ گیا، کوفہ کتنی مرتبہ گیا لا احصی، میں اسے شمار نہیں کر سکتا. کیونکہ مدینہ اور کوفہ یہ دو جگہیں علم کا مرکز تھیں، اور علم سے مراد حدیث کا علم ہے یہاں پہ، قرآن اور حدیث کا علم. کیونکہ مدینہ تو مدینہ بہرحال نبی کی آخری آرام گاہ، صحابہ تابعین تھے. کوفہ میں بھی حضرت عمر کے دور میں عبداللہ بن مسعود گئے ہیں، اور حضرت علی موو کر کے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ کوفہ. تو حضرت علی کا سارا علم کہاں منتقل ہوا ہے؟ کوفہ میں. اور ان کے ساتھ 1400 صحابہ گئے ہیں. تو اس لیے آپ قرآن جس قراءت پہ پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قراءت ہے. یعنی ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ قاری کہاں کے تھے؟ کوفہ کے قاری تھے، جن کی قراءت پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے. یعنی قرآن اس امت نے کوفہ کے لوگوں سے سیکھا ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد تھے وہاں پہ. تو امام حنیفہ تو ہیں ہی کوفہ کے، انہوں نے تو براہ راست ان لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. اور پھر آپ نے سفر بھی کی امام حنیفہ نے حدیث کے لیے. اور اس امت کا اجماع ہے کہ جب کسی کو مجتہد کہا جاتا ہے، فقیہ کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب قرآن و حدیث کا علم کے بعد یہ فقیہ بنتا ہے، اس سے پہلے تو بن ہی نہیں سکتا. تو یہ علم پہلے آتا ہے، فقاہت بعد میں آتی ہے. آپ جب بھی امام ابو حنیفہ کا قول پہلی نظر میں دیکھیں گے نا، پہلی نظر میں آپ کو ایسا لگے گا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اسی چیز سے ہمارے بہت سے اہل حدیث بھائیوں کو دھوکا ہوا ہے. ان کو لگا کہ امام حنیفہ کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا، یا وہ قرآن حدیث کے خلاف چلتے تھے. پہلی نظر میں لگے گا آپ کو ایسا، لیکن فقیہ اسے کہتے ہیں جو بہت ڈیپ میں جا کے، بہت گہرائی میں جا کے حدیث کو اور قرآن کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا کہ حدیث لی اور عمل کرنا شروع کر دو، پھر فقاہت کی ضرورت نہیں تھی. اور فقاہت کی ضرورت خود حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ، کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو آگے پہنچاؤ گے، عین ممکن ہے جس کو بتا رہے ہو وہ تم سے زیادہ اس کا اچھا مطلب جانتا ہو. تو اس میں تو نبی نے خود فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک فقہا جو ایسا مفہوم بیان کریں گے جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جائے گی، اور کچھ ہوں گے جو حدیث کے ظاہر کو لے رہے ہوں گے.